قتل کیا گیا تھا۔ آج میری ماں، اگر ہم آج سوچیں یہ میرا مسئلہ ہے، یہ میری ماں کا مسئلہ ہے، یہ میری بہن کا مسئلہ ہے، یہ میری بیٹی کا مسئلہ ہے، یہ میری بیوی کا مسئلہ ہے۔ اگر اس میری بیٹی سے پوچھا گیا، میری اس بہن سے پوچھا گیا، میری اس بیوی سے پوچھا گیا کل بتا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تو کس جرم میں قتل ہوئی تھی؟ کیا اس لیے قتل ہوئی تھی تو نے واشنگ مشین نہیں لائی تھی؟ تو اس لیے قتل ہوئی تھی کہ تو نے فریج نہیں لایا تھا؟ تو اس لیے قتل ہوئی تھی کہ تیرے گھر میں دہیج کے برتن نہیں آئے تھے؟ تو اس لیے قتل ہوئی تھی کہ تیرے گھر میں جو ہے وہ بائک موٹر سائیکل نہیں آئی تھی؟ یہ اس لیے تو قتل ہوئی تھی کہ یہ اگر پوچھا گیا کل میری اس بہن، میری اس بیٹی اور میری اس بیوی سے کل پوچھا گیا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، لہذا لوگوں آج اس شراب کی وجہ سے، شراب اس نشہ کی وجہ سے، اس ڈرگز کی وجہ سے آج میری ماں کا مسئلہ بن چکا ہے، میری ماں تباہی پر جا چکی ہے، میری ماں قتل ہو رہی ہے، میری بہن قتل ہو رہی ہے، میری بیٹی قتل ہو رہی ہے، میری بیوی قتل ہو رہی ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے یہ ہم سب کا مشترکہ مسئلہ ہے، یہ ہم سب کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو میں نے اور آپ نے حل کرنا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے اس سماج کو کھا رہا ہے، میرے اور آپ کے سماج میں یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے۔ آج میں نے دیکھنا ہے اگر میری بیٹی کے ساتھ کل ظلم نہ ہو تو میں نے دیکھنا ہے کہ کسی کی بیٹی میرے گھر میں ہے میں اس کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتا ہوں۔ اگر میں نے دیکھنا ہے کہ میری بہن کے ساتھ ظلم نہ ہو تو آج میں نے دیکھنا ہے کسی کی بہن میرے گھر میں میں اس کے ساتھ کیا کر رہا ہوں۔ میں آج اپنی ماؤں اور بہنوں کو کہتا ہوں اگر آپ چاہتی ہیں کہ میری بیٹی کے ساتھ ظلم نہ ہو، میرا داماد جو ہے وہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے، میری بیٹی کی ساس اور اس کا سسر، اس کے دیور اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے، تو آپ اپنے گھر کا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، آپ کو اپنے گھر میں دیکھنا ہے کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں، میں اپنی بہو کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں، میرا شوہر یعنی میری اس بہو کا جو ہے وہ سسر میری اس جو وہ ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، میری بہو کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، میری جو ہے وہ بیٹی اپنی اس جو ہے وہ بھابھی کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔ ان تمام چیزوں کا میں نے اور آپ نے سوچنا ہے۔ اگر اس کو آج روکنا ہے تو سب سے پہلے آج ہمیں اس ڈرگس پر جو ہے وہ اس پر قدغن لگانی ہوگی، اس پر ہم کو تحریک چلانی ہوگی۔ اگر آج کے علماء جمع ہو سکتے ہیں، اگر آج علماء جمع ہو سکتے ہیں کہ آج دے چاند پر تنازع کھڑا ہو گیا تھا، اس تنازع کی وجہ سے امت میں تفرقہ، امت میں انتشار کی ایک فضا پیدا ہونے لگی تھی، اس انتشار کو ختم کرنے کے لیے بریلوی علماء بھی آ سکتے ہیں، دیوبندی علماء بھی آ سکتے ہیں، شیعہ بھی آ سکتے ہیں، اہل الحدیث بھی آ سکتے ہیں، باقی تمام جتنے سوشل میڈیا پر جتنی سماجی تنظیمیں ہیں تمام کے کارکن آ سکتے ہیں، تمام کے سربراہ آ سکتے ہیں، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو سکتے ہیں اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کی جو عملی صورت بن کر لوگوں کے سامنے دکھا سکتے ہیں کہ ہم ایک ہیں، امتاً واحدہ کی شکل بنا سکتے ہیں، ہم ایک ہیں۔ مگر یہ مسئلہ ہمیں کیوں نہیں نظر؟ وہ چاند کا مسئلہ تو گزر چکا تھا، وہ تو جا چکا ہے، چاند سے نکلا تھا یا نہیں نکلا تھا۔ آج ہمارا فیوچر کا چاند، آج ہمارا فیوچر کا چاند، مستقبل کا چاند غروب ہونے جا رہا ہے، جس چاند کی وجہ سے میری بیٹی قتل ہو رہی ہے، میری بہو قتل ہو رہی ہے، میری بیوی قتل ہو رہی ہے، میری بہن کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہے۔ لوگوں اس پر تمام لوگوں کو یکجا ہو کر آج تحریک چلانی ہوگی کہ اس تمام کے پیچھے جو ہے وہ مسئلہ کیا ہے۔ ان تمام مسائل کے پیچھے آج آپ نے دیکھا ہمارے یہاں کبھی پلوامہ میں لڑکی قتل ہوتی ہے، کبھی بانہال میں لڑکی قتل ہوتی ہے، کبھی کپوارہ میں لڑکی قتل ہوتی ہے۔ یہ ہمارے تمام، میں اپنے جموں کشمیر کی بات کر رہا ہوں، میں پورے ہندوستان کی بات نہیں کرتا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، ہائے اس گھر کو آگ لگ گئی، اس گھر کے چراغ سے ہمیں اپنے گھر میں مسئلہ ہے۔ ہم لوگوں کو، ہم داعی بن کر آئے تھے، ہم لوگوں کو دین، دوسروں تک دین پہنچانے کے لیے آئے تھے، ہم داعی تھے، مگر آج ہم اپنے گھر میں بن جو آج ہمارے گھر کا مسئلہ بن چکا ہے۔